بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر سورہ حمد بیان کر رہے تھے، آج تیسری آیت پر پہنچے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، شکر ہے اس خدا کا جو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ شروع میں غور کیجئے کہ یہاں پر لفظ الحمد ہم نے جس طرح بیان کیا، الحمد ہم نے بیان کیا کہ اللہ کا شکر بھی ہے اور اس کی تعریف بھی ہے۔ کس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اس کا شکر ہے کیونکہ وہ رب ہے، یہ ہم پچھلی نشست میں بیان کر چکے۔ اب اس لیے اس کا شکر ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ دو لفظ ہیں، دونوں میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن جو لفظ رحمان ہے اس میں اللہ کی رحمت شدید ہے، یعنی زیادہ ہے، اور اس میں ہر کوئی شامل ہے۔ اس رحمت میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جماعت بھی ہے، ہر کوئی شامل ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، سب اس رحمت پروردگار، یعنی اسے ہم کہتے ہیں رحمت عام ہے، اس میں سب شامل ہے۔ یعنی جب بادل آتے ہیں اور برستے ہیں تو خدا بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ اس کے گھر پہ برسنا جو صرف رسول خدا کا ماننے والا ہو یا اہل بیت کا ماننے والا ہو، فلاں کے گھر پہ مت برسنا کیونکہ وہ میرا ماننے والا نہیں ہے، یا بت برس کے گھر پہ مت برسنا اور اہل اسلام کے گھروں پہ برسنا نہیں۔ اس کی رحمت رحمت عام ہے، سب کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن جو صفت رحیم ہے وہ صرف جو مکلفین ہیں ان کے حال میں شامل ہوتی ہے، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حال میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بات مد نظر رہے کہ خدا رحم کرنے پر اللہ کی جتنی بھی بندوں پر عطا ہو رہی ہے وہ صفت رحمت کی وجہ سے ہے۔ یعنی کل ہم نے عرض کیا کہ خدا کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ انسان کو رزق دے یا بارش برسائے یا بادل، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے خلق کیا اور ہم غرق نعمت الہی ہیں۔ اللہ کو کس نے مجبور کیا؟ جس طرح بندوں کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ جا کر کسی کی خدمت کریں، لیکن اللہ کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ تو وہ چیز جس نے اللہ کو عطا کرنے پر مجبور کیا، یعنی خدا عطا کیوں کر رہا ہے، وہ صفت رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں خدا نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، یعنی وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو رحمت والا نہ ہو۔ وہ رب ہے کیونکہ وہ رحمت والا ہے، اس کے لیے شکر ہے کیونکہ وہ رحمت والا ہے، وہ عطا کر رہا ہے اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے، اور اس خدا کو کسی نے مجبور نہیں کیا بلکہ خدا نے خود اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب کیا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے خود اپنے نفس پر اپنے اوپر رحمت کو واجب کیا۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 54 ہے کہ کتب، میں نے لکھا، کس کے؟ علی نفسہ، اپنے اوپر رحمت، اپنے اوپر میں نے اپنے نفس کو رحمت لکھا۔ پھر فرمایا الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، اگر میں نے تجھے خلق بھی کیا تو اپنے رحمت کی وجہ سے خلق کیا۔ اگر میں رحیم نہ ہوتا، اگر میرے وجود میں رحمت نہ ہوتی تو اے میرے بندے میں تجھے کبھی خلق نہ کرتا۔ تو یہ جو صفت خلق ہے وہ بندوں کو خلق کر رہا ہے یا فیض دے رہا ہے بندوں کو، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ یہ جتنی بخشش ہے یہ اس لیے ہے۔ پھر فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف ہے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، پوری کائنات میرے رحمت کے سائے میں جی رہی ہے۔ اور صرف وہ خود رحیم نہیں ہے، فرمایا میرا رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ پھر جن کو بھیج رہا ہے، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ وجود امام حسین ہو، وہ وجود مولا علی ابن ابی طالب، وجود مولا امام زین العابدین ہو، جتنے بھی انبیاء اولیاء اس نے بھیجے ان کو بھی رحمت بھرا، ان کے وجود میں بھی رحمت ڈالی اور وہ رحمت بھرے تھے۔ پھر فرمایا یہ قرآن جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ قرآن بھی رحمت ہے، میرا رسول بھی رحمت ہے اور میں بھی رحمان الرحیم ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے اس کی رحمت آتی ہے پھر اس کا غضب آتا ہے، یعنی اس کی رحمت نے اس کے غضب کے اوپر سایہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے خدا کا غضب آتا ہے پھر خدا کی رحمت آتی ہے، نہیں، بندہ گناہ کرتا ہے یقیناً اس کے گناہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ جب بندہ اس زمین پر گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے یقیناً یہ زمین لرز اٹھتی ہے، لیکن وہی بندہ جب توبہ کرتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، لہٰذا وہ بندے کو بخش جلدی دیتا ہے۔
عذاب الہی بعد میں ہے، رحمت الہی پہلے ہے۔ تو رحمت کی اقسام ہے، مثلا خلق کرنا، جس طرح آیت قرآنی میں عرض کیا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ زمین آپ گندم میں ڈالتے ہیں، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو خوشے میں بدل دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ گندم جب انسان کھاتا ہے وہ خون میں بدلتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ خون نطفے میں بدلتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ نطفہ مضغہ علقہ پھر جا کے کمپلیٹ انسان بنتا ہے، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر سیل ہے، ہر ایٹم جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ خود انسان اللہ کے حضور میں جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، خود توبہ کرنے کی توفیق دینا یہ کس کی رحمت ہے؟ پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ وہ بندہ توبہ کرتا ہے، اس توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ توبہ کرتے وقت ان آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ یحب، یہ محبت جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اظہر الجمیل وستر القبیح، اس نے اچھائیوں کو ظاہر کیا، اس نے برائیوں کو چھپایا۔ اگر آپ یہ زندگی میں آپ نے خود دیکھیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خدا اس اچھائی کو عوام میں پھیلا دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو خدا خود برائیوں کو چھپاتا ہے۔ یہ انسان ہیں جو آج سوشل میڈیا پر اپنی کلپس بنا کر ایک سستی شہرت کے لیے خود اپنی بدنامی کرواتے ہیں۔ یہ انسان فحشا بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، اور اس فحشا کو اسکرین پہ آن بھی کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ اگر آپ چھپ کے کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا یا ستار العیوب جو کہتے ہیں وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور معصوم فرماتے ہیں جب وہ خود تمہارے گناہوں کو چھپا رہا تو انسان چار لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے گناہ کو فخریہ طور پہ بیان مت کیا کرو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں نامحرم سے تعلق کیا، فلاں میں نے جا کر گندا کام کیا۔ جب وہ خود تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہے تو تمہیں بھی چاہیے اپنے گناہوں کو چھپاؤ۔ تو وہ ستر القبیح، اس نے قبیح چیزوں کو چھپایا، وظہر الجمیل، اور اس نے اچھائیوں کو دکھایا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ وہ توبہ کے لیے دعوت دیتا ہے، کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ ادعونی، یہ دعوت دینا پروردگار عالم کی رحمت ہے۔ پھر کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، جبکہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو کس کی ضرورت ہے کہ کوئی خدا کی یاد کرے؟ لیکن اللہ کی یہ رحمت ہے جو کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، عبادات کی ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو ہم عبادت کرتے کیوں ہیں؟ یا ہماری عبادت نہ کرنے سے اللہ کو نقصان کیا ہوگا؟ میرے عزیز، عبادت کرنے سے تجھے فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال علماء اس طرح بیان کرتے ہیں، دیکھیے ایک طرف سورج کی روشنی آ رہی، تو آج کل اکثر لوگ گھر کس کی طرف بناتے ہیں؟ سورج کی طرف بناتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی گھر میں داخل ہو سکے۔ لیکن ایک آدمی ضد کرے کہ نہیں، میں اپنا صحن سورج کی طرف نہیں رکھوں گا، اپنی گھر کی دیوار سورج کے سامنے کھڑی کر دوں گا اور گھر کو الٹ دوسری طرف بناؤں گا، تو نقصان سورج کا ہے کیا؟ ہاں، آپ سورج سے فائدہ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، آپ سورج کے پیٹ دے دیں گے تو سورج کا کیا نقصان ہے؟ اس کا کام ہے رحمت بھری روشنی دینا۔ اب جو فیض لینا چاہتے ہیں، نماز، روزہ، عبادتیں بالکل اسی طرح ہیں، آپ کرو گے تو اس روشنی سے آپ فائدہ لو گے۔ اگر آپ پوری کائنات اللہ کو پیٹ دے دے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رحمت الہی ہے، کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر ارشاد خالق کائنات ہوتا ہے ان اللہ غنی عن العالمین، وہ غنی ہے، وہ امیر ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے ایک ثواب کو 10 میں بدل دیتا ہے، ہماری ایک برائی کی سزا ایک پہ ہی رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس ثواب کے وہ 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ وہ ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ تو اذکرونی اذکرکم اس کی رحمت ہے، توبہ قبول کرتا ہے اس کی رحمت ہے، ادعونی اس کو بلانا اس کی رحمت ہے، انسان کو انسان بنانا اس کی رحمت ہے۔ تو تمام تر کائنات میں چیزیں کس کی رحمت ہیں؟ خود بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس بچے کی محبت ماں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے۔ بچے کو پیدا کرنا اس کی رحمت ہے، پھر ماں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دینا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انبیاء کا بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر انبیاء کے بھیجنے کے بعد، انسان کو بنانے کے بعد ہمیں ایک کتاب الہی دینا جو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن انسان اس کتاب سے غافل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتاب کیوں بھیجی؟ کیونکہ خدا انسان کو بناتا ہے، اس کے مزاج کو جانتا ہے، اور اس معاشرے کو ایک قانون دینا چاہتا تھا، ایک لا دینا چاہتا تھا،
اور طرز زندگی کس طرح انسان کو زندگی بسر کرنی ہے، اس کے طور و طریقے کیسے ہونے چاہیے، اس کتاب میں بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ انسان جو قانون بناتا ہے، آج دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں وہ قوانین انسان سے، قوانین مدنی سے بنائی ہوئی حکومتیں اور قوانین ہیں۔ ان حکومتوں میں انسان کی شہوت شامل ہے، ان حکومتوں میں انسان جب قانون بناتا ہے نا، اسمبلی میں جب آپ قانون بناتے ہیں، اس میں آپ کی منشا، اس میں آپ کی خواہش، اس میں آپ کی شہوت، اس میں آپ کا غصہ، اس میں قوم پرستی، اس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ قوانین انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں یا ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ لیکن جو قانون اللہ بناتا ہے، جو قانون الہی ہوتا ہے، وہ فطرت والا قانون ہوتا ہے، وہ انسان سے محبت بھرا قانون ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کو فالو کرے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے خود ہمارے لیے قوانین بنائے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ جب تم ایک قدم اللہ کی طرف جاتے ہو، اللہ 10 قدم 10 ذراع تمہاری طرف آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ میں نے کہا بچہ دنیا میں آتا ہے، اس بچے کی محبت ماں کے دل میں ڈالنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ان چیزوں پہ غور کیا کریں، فلا یتدبرون فلا یتفکرون، انسان غور و فکر کرے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ نماز میں سورہ حمد پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کی وسعت، اس کا شکر کرنا کتنا بڑا ہو جائے گا۔ پھر جب الرحمن الرحیم کہیں گے، یہ ساری وسیع چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن خدا نے اس بچے کو عقل نہیں دی، بے عقل کر کے اس بچے کو پیدا کیا۔ خود اس بچے کی عقل مند نہ ہونا پیدائش کے وقت یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اگر یہ بچہ پیدا ہوتا اور عقل مند ہوتا، اور بچہ اگر خود کو خراب کر دے اور اپنے کپڑوں کو نجس کر دے، یا نجس بچہ جیسے پیدا ہوتا اس کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اوپر، کہ اگر یہ عقل مند ہوتا یہ کتنا شرمندہ ہوتا۔ آج اگر کوئی بڑا انسان اپنے کپڑوں کو گندا کر دے کتنا وہ شرمندہ ہوتا ہے، کہ بچے کو اس کو عقل نہیں دی تاکہ یہ بچہ شرمندہ نہ ہو۔ اس لیے یہ رحمت ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو اللہ نے چوسنا سکھایا۔ ہاں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے چوسنا اس کو نہ آتا، یہ بچہ اپنی ماں کی غذا کیسے حاصل کر سکتا؟ اور اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ رکھا، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اس دودھ کو نہ زیادہ ٹھنڈا رکھا نہ زیادہ گرم رکھا کہ بچے کو تکلیف ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیے کتنی رحمتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، لیکن اگر انسان سوچے تو اس انسان کو ملے گا۔ اور یہ دودھ جو ماں کا دودھ سینے سے نکل کے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے پروردگار عالم، اس دودھ میں جتنی وٹامنز رکھی تو یہ بچے کے لیے رحمت ہے۔ اور بچہ دودھ پیتے وقت اللہ نے بچے کے منہ میں دانت نہیں رکھے، یہ رحمت پروردگار عالم ہے۔ ماں کے لیے بھی رحمت ہے، بچے کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو جتنا انسان سوچے اتنا انسان غرق رحمت پروردگار عالم ہو جائے گا۔ یہ زمین کو اتنی وسعت اللہ نے عطا کی، یہ رحمت ہے۔ سورج کا زمین سے دور ہونا، زمین کے قریب ہوتا تو انسان جل جاتا، لیکن اس کی آپ دیکھیں کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہو، اگر زمین تھوڑا سا سورج زمین کے قریب ہوتا زمین تباہ و برباد ہو جاتی، یہ رحمت ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے خداوند عالم اس بندے سے اپنا لطف اٹھا لے تو یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو مثال دی تھی نا، یہ بلب آپ کے گھر میں جل رہا ہے، روشنی آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اگر اس بلب سے فور 1 ملی سیکنڈ اگر کرنٹ ختم ہو جائے تو یہ بلب جو ہے بجھ جائے گا۔ انسان غرق رحمت ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں۔ یعنی ایک لمحے کے لیے وہ سانس لے لے، 5 منٹ کے لیے وہ آکسیجن لے لے۔ جو لوگ سانس کی بیماری مبتلا آپ ان سے پوچھیں، یعنی آکسیجن آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے وجود میں جا نہیں رہی ہوتی، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنا فیض اس کائنات سے کٹ کر دے، ختم کر دے، کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایک ملی سیکنڈ کے لیے آپ، کیونکہ ہم غرق محسوسات ہیں، ہم اس محسوسات میں اتنے غرق ہیں کہ خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ اگلی نشست میں اس پہ میں زیادہ اشارہ کروں گا۔ ہم کیونکہ غرق ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہم اس گریڈ اسٹیشن کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس توانائی کو، جو چیزیں اس بلب کو روشن کرنے کے لیے پیچھے ہیں، ان اسباب کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم ظاہر صرف بلب کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں اگر 1 ملی سیکنڈ کے لیے چیزیں کاٹ دی جائیں تو انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ پھر آخری نقطہ اور گفتگو کو میں اختتام پر لے جاؤں، فرمائے الرحمن علم القرآن۔ الرحمن یہ تربیتی نقطہ ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے، اس نے تعلیم دی ہے۔ یہاں پہ 2 نقطے ہیں، والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اور جو لوگوں کو کچھ چیزیں سکھاتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت، یہ 2 چیزیں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم میں خدا کہتا ہے انسان کا رحیم ہونا بڑا ضروری ہے۔ الرحمن وہ رحمان ہے تبھی علم القرآن ہے۔ یعنی اے ٹیچر، اے اسکول میں پڑھانے والے، پڑھانے والی، ممبر سے لوگوں کو سکھانے والے، اگر تمہارے وجود میں رحمت نہیں ہوگی تم کبھی بھی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے۔ حکمران اگر لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اگر ان کے وجود میں صفت رحمانیت، رسول خدا کیوں رحمت للعالمین تھے، اگر رحمت للعالمین نہ ہوتے، اگر سختی دکھاتے تو کبھی بھی لوگ ان کی طرف
آگے نہ آتے۔ تو الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن۔ یہ نہیں کہ اللہ الصمد علم القرآن، یہ نہیں کہا کہ حی قیوم علم القرآن، کتنی اللہ کی صفات، سمیع بصیر علم القرآن، نہیں، الرحمن علم القرآن۔ اگر رحمان ہے تبھی علم القرآن ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ تو انسان جب تعلیم دے تو علم القرآن، اور اس میں اس کے اندر رحمانیت ہونی چاہیے، اور اگر کسی کی تربیت دے رب العالمین، اس کے لیے بھی اس کا رحمان اور رحیم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے، اسی لیے ہم خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ منبع رحمت ہے۔ اور آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی، انشاءاللہ کل ہم مالک یوم الدین کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، اپنے بچوں کو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کے کلپ ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن قرآن سے اتنی آشنائی ہوگی کہ آپ کا پورا وجود رحمت الہی سے بھر جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔